من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین خاتم المعصومین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے جامعہ باب العلم اوسلو اور آستانہ علیال رسول اوسلو کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ تعالی چوتھی سالانہ 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلہ کی آج 8ویں محفل پاک جو ہے وہ یہاں پہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم خاص سے ان محافل کو اپنی بارگاہ بے کس نیاز میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ریگولر آنے والے احباب ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی پچھلے 3 سالوں میں واقعہ کربلا کا بہت سا حصہ دستیاب کتب جو مجھے مل سکی ان میں سے معتبر روایات کے مطابق بحمد اللہ تعالی ہم اس کو عرض کر چکے ہوئے ہیں، اور ہم نے گزشتہ دنوں اپنے فیس بک پیج پہ وہ لنک بھی سینڈ کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں سے لی ہے۔ جب یزید بدبخت تخت نشین ہوا
تو حضرت سیدنا نواس رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین بولیے رضی اللہ تعالیٰ آپ سے جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، وہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، اور پھر آپ کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر، پھر مکہ مکرمہ جتنی دیر رہے وہ حالات و واقعات، پھر مکہ مکرمہ سے کربلا شریف تک کا سفر، اس کے حالات و واقعات، اور پھر میدان کربلا میں اہل بیت اطہار نے، خاندان نبوت نے جو قربانیاں پیش کی، وہ شہادت کے سارے واقعات، اور جو چیدہ کے غلام تھے، خادم تھے، ماننے والے تھے، ان کی شہادتوں کے واقعات، حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اور ان کے صاحبزادگان کی شہادت کے واقعات، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ تک کا جو خاندان نبوت کا سفر تھا، یہ سارے واقعات بحمد اللہ تعالی ہم بیان کر چکے ہوئے. بولیے ماشاءاللہ. اس میں جتنا بھی عرض ہو سکا ہے، آج کی گفتگو جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ پتہ چلے گی. کوفہ کے اندر جو حالات و واقعات ہوئے، اس میں میں نے یہاں تک عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو یا پھر آپ نے سنا ہو، نہیں تو میں یہ خدمت سر انجام دے دیتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی نواسی حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ایک لقب علماء بیان فرماتے ہیں، اور وہ مجھے بھی بہت پسند ہے. آپ کو بالعموم ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. ثانیہ زہرا حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس قافلے کے اندر، چونکہ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس قافلے کے اندر موجود تھے، شامل تھے. ان کی عمر مبارک تھوڑی تھی، کم تھی. جب یہ قافلہ خاندان نبوت کوفہ میں داخل ہوا ہے تو اس مقام پر اہل کوفہ نے جو ریئیکٹ کیا وہ بھی میں نے اختصار سے عرض کیا تھا. پھر اہل کوفہ کو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تفصیلی خطاب کیا. وہ خطبہ جو تھا وہ بھی ہم نے بحمد اللہ تعالی عرض کیا تھا. یعنی یہاں تک تسلسل سے ہم نے ان واقعات کو عرض کیا. کوفہ وہ شہر تھا کہ جس شہر میں اس شہر کے ہی وہ لوگ تھے جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتیں دینے والے تھے. انویٹیشن لیٹرز وہ لکھنے والے تھے، پھر اپنے وفد کوفہ سے مکہ بھیجنے والے تھے. امام پاک ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ سے مکہ شریف تو تشریف لے آئے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے معتبر کتب کے اندر اس حوالے سے موجود نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک اہل کوفہ نے خط لکھ کے اور اپنے وفد بھیج کر آپ کو کوفہ آنے پر مجبور نہیں کر دیا. یہی وہ لوگ تھے.
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات و واقعات کو جو تھا وہ کنفرم کرنے کے لیے آپ نے بعض صحابہ کرام کے مشورہ پر حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا امبیسڈر اور اپنا سفیر بنا کے کوفہ والوں کی طرف بھیجا. انہی کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کی دڑا دڑ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی. کم و بیش 40,000 لوگ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے تو انہوں نے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ خط لکھا کہ حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہ لوگ آپ کے لیے جان و مال ہر چیز پیش کرنے کے لیے تیار. پھر امام پاک نے ارادہ فرمایا کوفہ سے مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے کا، حتیٰ کہ کربلا میں آپ کو روک لیا گیا. اور پھر یہ اندوہناک سانحہ اور واقعہ جو تھا یہ رونما. یہ بات بھی ذہن نشین رہے تاکہ آج پہلی گفتگو ہے 1 سال کے بعد اس موضوع پر. میں چاہتا ہوں چیزیں ذہن نشین کریں تاکہ آگے واقعات کو سمجھ سکیں. جب حضور سیدنا شہنشاہ ولایت خلیفہ راشد داماد رسول باب العلم حضور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے تو آپ نے کیپٹل سٹی جو ہے ووستاد جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے شفٹ کر لیا تھا کوفہ شہر میں. کم و بیش 4.5 سال آپ کی خلافت راشدہ کا دور ہے. اس دور میں آپ کے دونوں صاحبزادے اور حضور پاک کے دونوں نواسے یعنی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں شخصیات وہ 4.5 سال کوفہ میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے ہیں. یعنی اہل کوفہ ان ہستیوں کو پوری طرح پہچانتے تھے، جانتے تھے، مقام و مرتبہ سے واقف تھے، بے خبر نہ تھے. انہوں نے ہی لیٹر لکھے، انہوں نے ہی انویٹیشنیں دیں، آپ آئے، کربلا کے اندر آپ کو روک لیا گیا. پھر وہ لشکر جس کو ہم یزیدی لشکر کہتے ہیں، اب کوفے والوں کی تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیجیے. وہ لشکر جو یزیدی لشکر کہلاتا ہے اور وہ واقعتاً یزیدی لشکر ہی تھا، اس لشکر کے اندر کون سے لوگ شامل تھے؟ اس لشکر میں یہی کوفہ کے لوگ ہی وہ لشکری تھے جو یزید کے لشکری تھے. انہی لوگوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا، ان بیعتوں کو توڑ دیا، اور یہی کوفیوں کا گروہ جو تھا وہ پھر یزید کے پرچم کے نیچے جمع ہوا، اور یہی لوگ تلواریں لے کے امام حسین کے مقابلے پر یزید کے جھنڈے کے تلے کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے. اب جب قافلہ خاندان نبوت کوفہ میں داخل ہوا واقع کربلا کے بعد، حضور علیہ السلام کے خاندان کی مقدس با عصمت و با طہارت عورتیں، خواتین جو ہیں اس قافلہ کے اندر شامل تھیں. ایک نوجوان سیدنا امام زین العابدین شامل تھے، دیگر چند خادم عورتیں جو تھیں وہ شامل تھیں. سیرت اور تاریخ کی کتب میں ایک خادم مرد جو تھا وہ بھی اس کے اندر بچ گیا، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. یہ قافلہ جب لٹا پھوٹا کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اب یہی لوگ کوفہ والے جو تھے، تاریخ یہی بتاتی ہے اور تاریخ کی کتب میں یہ باتیں موجود ہیں، بلکہ ہم اپنی اہل سنت کی بات نہیں کرتے. اہل تشیع کا بہت بڑا عالم ہے ملا باقر مجلسی جس کا نام ہے، اس کی کتاب ہے جلال العیون، اس نے بھی اس بات کو انرمے کیا ہے، مانا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے اس بات کو لکھا کہ جب قافلہ خاندان نبوت کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اس لٹے پھوٹے قافلے کو دیکھ کر سب سے پہلے جن لوگوں نے ماتم کیا
وہ ماتم کرنے والے بھی یہی کوفہ کے لوگ تھے. ایک ہوتا ہے ڈبل سٹینڈرڈ, ایک ہوتا ہے ٹرپل فورتھ سٹینڈرڈ, یعنی آپ سمجھ نہیں پائیں گے. یعنی جو شہید کرنے والے تھے امام پاک کو, سب سے پہلے ماتم بھی انہی لوگوں نے کیا. انہی کی عورتیں جو تھیں, انہوں نے جب قافلے کو لٹا پھٹا دیکھا, انہوں نے وہ ماتم کیا کہ اس کتاب کے مطابق کبھی دنیا نے ایسا ماتم پہلے دیکھا نہیں. خیر حضور سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے معاملات دیکھے. آپ نے وہاں پر اہل کوفہ کو ایک خطاب فرمایا جو ہم نے پچھلے سال عرض کیا. اس سارے واقعہ میں جو کربلا سے کوفہ تک ہوا, جو کوفہ سے دمشق تک ہوا, اس میں جو ہوبت شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہیں وہ حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہاں سے اس سارے قافلے کو جو تھا وہ گورنر ہاؤس جو تھا کوفہ کا, وہاں پہ لے جایا گیا, اور وہ گورنر جس نے یہ ساری چیز جو تھی اس کو نگرانی کی تھی, اور جس نے ساری افواج کربلا کے میدان میں بھیجی تھی, اس کا نام آپ جانتے, اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. وہ گورنر کوفہ تھا یزید کی طرف سے, یزید بدبخت فاسق و فاجر کی طرف سے, وہ کوفے کا گورنر تھا. اس کے دربار میں پھر خاندان نبوت کی عورتوں کو اس قافلے کو پیش کیا گیا. یہ وہ دردناک پہلو ہے کہ جس کے اوپر جتنا بھی رویا جائے, جتنے بھی آنسو بہائے جائیں وہ کم ہے. کہ حضور پاک علیہ السلام کی یہ جو شہزادی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ثانیہ زہرا تھی, اور ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے تو حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جی چاہنا کہ میں اپنے نانا جان کی قبر انور پہ حاضری دوں, تو حضور مولا علی پاک انہیں رات کو عشاء کے بعد لے کے جایا کرتے تھے. عشاء کے بعد آپ لے کے جایا کرتے. اور مسجد پاک میں لائٹیں جو تھی یعنی چراغ جو تھے وہ جلے ہوتے عشاء کے بعد. تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تو آپ مسجد کی جو لائٹیں, جو موم بتیاں روشن ہوتی, آپ ان کو بھی بجھا دیا کرتے تھے. نواسے رسول, جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ساتھ تھے, جا کے عرض کی حضور ابا جان پہلے ہی ہم رات کو عشاء کے بعد آتے ہیں. جب حضرت سیدہ زینب نے سلام عرض کرنا ہوتا ہے تو آپ عشاء کے بعد ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں. ایک آتے عشاء کے بعد ہے, پھر آپ بھی یہ جو لائٹیں ہیں یہ آپ بند کر دیتے ہیں, ان چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی پاک ارشاد فرماتے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات عشاء کے بعد کوئی عبادت گزار مسجد نبوی میں بیٹھا عبادت کر رہا ہو تو میں یہ چاہتا ہوں اس عبادت گزار کی بھی توجہ نبی کی نوازی کی طرف نہ ہونے پائے. آپ کے پردے کا یہ حال. یہ حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی کہ جب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہوئے اور کوفہ میں آپ نے اپنے کیپٹل کو شفٹ کیا تو حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کوفہ میں آ کے اپنے بابا جان مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہیں. اور حضرت مائی صاحبہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی عورتوں کو باقاعدہ درس قرآن دیا کرتی تھی. باقاعدہ درس قرآن آپ دیتی تھی. مگر وہ جو درس قرآن ہوتا تھا خواتین کے لیے جس کو مولا علی پاک ارینج فرماتے تھے وہ ہوتا کہاں پہ تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مبارک تھا کوفہ میں, اس گھر مبارک کا جو اندرونی کمرہ تھا نا, اندرونی کمرہ کہ جہاں سے باہر آواز جانے کا بھی احتمال نہیں تھا,
اس اندرونی کمرے میں خواتین کے لیے درس قرآن کا انتظام ہوتا. حضور سیدہ زینب پاک کوفہ کی خواتین کو درس قرآن ارشاد فرماتی. اس پردے کی حامل حضور پاک کی نوازی جو تھی، ان کو اگر بازاروں میں پھرنا پڑے تو اس سے بڑھ کر یزید کا ظلم کیا تھا. اس نواسی رسول کو کوفہ کے بازاروں میں خطبے دینے پڑے، اس سے بڑا ظلم اور کیا تھا. ان حضور پاک کی نواسی کو ایک فاسق و فاجر گورنر کے دربار میں پیش ہونا پڑے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا تھا جو وہ کر سکتے تھے. گورنر کوفہ کے پاس آپ کو گورنر ہاؤس میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سارے قافلے کو پیش کیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ اس نے قافلے کے اوپر نظر دوڑائی. تاریخی کتب یہ کہتے ہیں کہ حضور سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جو تھا وہ بالکل جو عام سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس سے بھی لو درجے کا لباس آپ کے پاس اس دن موجود تھا. خیر اس نے دیکھا، سارے ماحول کا جائزہ لیا، حسن اتفاق کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے کہ اس نے حضور سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا. کہتا ہے یہ عورت کون ہے؟ آپ سے پوچھا تم کون ہو؟ آپ خاموش نہیں. 2-3 دفعہ تکرار سے پوچھا. کہتا ہے میں گورنر ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ خاموش نہیں. آپ کی صادق خادمہ تھی. اس نے یہ کہا، اس نے کہا یہ حضور پاک کی نواسی سیدہ زینب ہے. بڑا اترایا، بڑا غرور کیا، بڑا تکبر کیا اس ظالم نے، بڑے بڑے سخت جملے بولے. وہ سارے جملے بولتے بولتے کہتا ہے آپ کو حضرت سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے زینب تم نے دیکھا پھر خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ جملہ بولا. دیکھا پھر خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو آپ کا جواب سنیے. کہیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے وہ الفاظ ہیں. حضرت سیدہ پاک نے اس کو جو جواب دیا، آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا. حضور سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں اے ظالم میں نے اپنے رب سے ساری عمر حسن سلوک کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ بہت بڑا جملہ ہے. ما رأیت الا جمیلا، وہ کہتا ہے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم لوگوں کے ساتھ. آپ نے فرمایا خدا نے جو کیا ہے میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے خدا سے ساری عمر حسن سلوک کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ وہ سیدہ یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں جس سیدہ کے 7 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلس 6 بھائی اور جو مولا علی پاک کی اولاد تھے. 7 بھائی سیدہ زہرا کے سیدہ زینب پاک کے قربان ہوئے کربلا کے میدان میں سمیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. 2 نوجوان بیٹے حضرت عون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ قربان کروا کے حضرت زینب پاک کوفہ آئی ہیں. بھتیجوں میں جوان سیدنا امام علی اکبر جیسا بھتیجا جو شبیہ رسول ہے، اور بھتیجوں میں سیدنا امام قاسم جیسا خوبصورت نوجوان وہ شہید کروا کے آ رہی ہیں. بچوں میں سیدنا امام علی اصغر جیسا معصوم ذبح کروا کے آ رہی ہیں. یہ کیفیت ہے. اور پھر اوپر سے صدمہ اتنا ہے کہ اس کیفیت کے اندر وہ مبارک سر جو ہیں اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. ان شہیدوں کو دیکھ کے وہ سارے زخم پھر بھی تازہ کے تازہ ہیں. اس کیفیت میں حسین پاک کی ہمشیرہ کا اور رسول کی اولاد کے صبر کا عالم یہ ہے. وہ ظالم کہتے ہیں دیکھا نا پھر خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. جواب یہ ملتا ہے ما رأیت الا جمیلا. فرمایا اے ظالم ہمارے ساتھ رب نے جو بھی کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. ایک لفظ تقدیر کا شکوہ نہیں، ایک لفظ تقدیر کا شکوہ نہیں.
کیا اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے اس میں کوئی سبق موجود نہیں؟ ہمارا تو تھوڑا سا نقصان ہو جائے نا تو ہم تقدیر کا شکوہ زبانوں پہ لاتے ہیں. کوئی حال نہیں رہ گیا. ذرا سیدہ زینب پاک کا حال دیکھیے نا. اتنی کیفیات سخت ہیں، پریشانی ہے. اس ساری پریشانی کے عالم میں جو جملہ بولا، یہ جملہ جو ہے یہ تصوف اور روحانیت کی عظیم ترین شان کو ظاہر کرتا ہے، یا کہ مقام ولایت کو ظاہر کرتا ہے. ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی روحانیت ہے. آج لوگ روحانیت کو عملیات میں تلاش کرتے ہیں، کردار کے اندر روحانیت ہوتی ہے. اگر کردار میں نہیں تو عملیات اور وظائف کچھ بھی دے نہیں پائیں گے. میں قربانیاں آپ کے سامنے واقع کربلا، مگر جواب کیا ہے؟ فرمایا ہمارے رب نے ہمیشہ ہم سے حسن سلوک فرمایا. فرمایا یہ تو ہمارے شہداء کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں تو وہ اپنی قتل گاہ کی طرف خود کے آئے. ہمارے رب نے ہمارے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا، ہم اس کے سلوک پر راضی برضا ہیں. امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اس بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا. یوں ایک بہت بڑے تھال میں اور ٹرے میں رکھ کر نا حضور امام پاک کا سر انور اس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ظالم عبید اللہ ابن زیاد اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ حضرت امام پاک کے چھڑی آپ کے چہرے اقدس پہ مارتا تھا. ساتھ کہتے ہیں یا کو شاید یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو شہادت کے بعد جب آپ کا سر انور نیزے پہ اٹھایا گیا تو آپ کا حسن و جمال اس وقت بھی دیکھنے والا تھا. حسن و جمال میں کوئی کمی کیسے ہو سکتی جب شبیہ مصطفیٰ تھے. سید امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حضور کی شبیہ جو تھی وہ حضرت امام حسین سے ظاہر ہوتی تھی. کہتے ہیں ساتھ بدبخت چھڑیاں مارتا ہے، ساتھ کہتے ہیں اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ بھی ساتھ کہتا ہے. اس مجلس میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تشریف فرماتے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ. کون سے صحابی؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ. ان سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا. آپ شدید بڑھاپے کی حالت میں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس مجلس کے اندر اس وقت موجود تھے. آپ سے دیکھا نہیں گیا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا گورنر خدا کی قسم جس چہرے پر، جن مبارک ہونٹوں پر، جس مبارک ناک پر، جس چہرے اقدس پر تو چھڑیاں مار رہا ہے، فرمایا چھڑی پیچھے ہٹا. میں نے کئی بار دیکھا ہے حضور اس چہرے کو چوما کرتے تھے. میں حضور اس چہرے کو چومے اور تو چھڑیاں مارے، تجھے حیا نہیں آتی؟ کون سا بندہ ہے جو، میں اب اس 2021 کی بات کرتا ہوں، آپ ذرا ایک ایک چیز کو امیج میں لائیے، غور کیجئے کہ آپ کے سامنے وقت کا گورنر بیٹھا ہوا ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو تلوار مار کے سار اتار دے. کون بندہ ہے جو کھڑا ہو کے بات کرتا ہے؟ بادشاہ سلامت انسان دے بچے بڑھو، کون بندہ بات کرتا ہے؟ کس بندے کے اندر اتنی جرأت ہوتی ہے کہ جس کو سامنے موت بھی نظر آئے پھر بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور حق بات کو زبان سے بیان کر دے؟ حضرت زید بن ارقم نے جب اتنا کہا، اس نے دیکھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہتا ہے اگر تو بوڑھا شخص نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کرنے کا حکم دے دیتا، تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. حضرت زید بن ارقم اٹھ کے اس مجلس سے چلے گئے اور اس کو آپ برا بلا کہتے ہو مجلس سے باہر تشریف. چند دن گزرے تو اس نے عبید اللہ بن زیاد نے جامع مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ مسجد مسلم معاشرے کی ایکٹیویٹیز کا سارا مرکز ہوتی ہے اور اس دور میں بھی ایسے ہی تھا. اس نے لوگوں کو جمع کیا تاکہ اپنی فتح کے شادیانے بجائے اور اپنی فتح کے گیت گائے مسجد کے اندر، اور لوگوں کو بتائے کہ ہم نے بڑا مار کا مارا. مسجد میں اس نے لوگوں کو جمع کر لیا اور جب اس نے گفتگو شروع کی، خطاب شروع کیا
تو خطاب شروع کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بے ادبی اور توہین سے اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. بڑے سخت کلمات کے جو میں زبان سے کہہ نہیں سکتا، اتنے سخت کلمات کے. مسجد کے اندر ایک شخص موجود تھے عبادت گزار، جن کا نام تھا عبداللہ بن عفیف ازدی. عبداللہ بن عفیف ازدی ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قرب میں رہے تھے اور آپ کے جان نثار لوگوں میں تھے. ساری عمر حضور مولا علی پاک کے ساتھ رہے. جنگ جمل میں حضرت علی پاک کے ساتھ تھے کہ ان کی ایک آنکھ اس جنگ میں ضائع ہو گیا. پھر جنگ صفین جب ہوئی پھر حضرت مولا علی پاک کے ساتھ تھے. جنگ صفین میں ان کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے. مسجد میں ہی رہتے تھے، ہر وقت عبادت کرتے تھے. مسجد میں اس نے گیدرنگ جو تھی وہ کی ہوئی تھی، اور جب اس نے گفتگو شروع کی تو شروع ہوتے ہی حضرت مولا علی پاک اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور بے ادبی سے اس نے کلام کو شروع کر دیا. یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ بھی تاریخ کی کتنی اذیتناک داستان ہے کہ یہ منبر جو ہے یہ منبر رسول کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ منبر رسول کہلاتا ہے. اور منبر رسول پہ خاندان رسول کی اور آل رسول کی اور اہل بیت رسول کی توہین ہو، اس سے بڑھ کر بھی سانحہ کائنات میں کوئی نہیں. کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منبر قائم کیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اپنی رسالت کے اوپر یقین دلانے کے لیے، آخرت کے دن پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے، ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے. اور اسی منبر پر کھڑے ہو کے حضور نے اپنے اصحاب کی شانیں بیان فرمائی. اسی منبر پر کھڑے ہو کے آقا نے اپنی اولاد کی شانیں بیان فرمائی، اپنے نواسوں کی شانیں بیان کی، اپنے خاندان کی مبارک عورتوں کی شانوں اور عظمتوں کو اسی ممبر پر کھڑے ہو کے تو ارشاد فرمایا سو جو ممبر رسول کہلاتا ہو اس ممبر پر خاندان رسول کی توہین کی جائے، بے ادبی کی جائے، اصحاب رسول کی توہین اور بے ادبی کی جائے، اس سے بڑھ کر دردناک پہلو بھی اور کوئی نہیں ہے. وہ ممبر رسول پہ کھڑا تھا اور رسول پاک کی آل کی توہین سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا. حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لطف کی بات یہ جو کلمات جو الفاظ اس نے حضرت مولا علی پاک اور حضرت حسین پاک کے حوالے سے کہے تھے، حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی نے انہی کلمات کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ عبید اللہ کا اور اس کے باپ کا نام لیا. فرمایا جیسا تو حضرت حسین پاک اور ان کے والد گرامی کو کہہ رہے وہ تو ایسے نہیں ہیں، ہاں تو اور تیرا باپ تم دونوں ضرور اسی طرح گئے. گورنر تھا وقت کا، سارا اختیار تھا، برداشت نہیں کر سکتا، کہتے اس بندے بوڑھے کو لے آؤ اور اس کو مسجد کے اندر قتل کر دو. ان کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا کوفہ کے اندر. ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے وقتی طور پر حضرت عبداللہ بن عفیف کو سے چھڑا لیا اور چھڑا کے گھر کو لے گئے. اس نے خیر اس کے دل کے اندر بات موجود تھی، جب وہ گھر کو لے گئے اس نے پیچھے پھر اپنی باقاعدہ پولیس بھیجی اور اکیلے ان کو گھر سے اٹھوا کے پھر اس نے ان کو شہید کر دیا. چند دن یہ قافلہ خاندان نبوت جو ہے یہ کوفہ کے اندر رہا ہے. وہ دن کتنے ہیں مورخین کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن ایک تحقیق کے ساتھ جو بات ہے کم و بیش خاندان نبوت کا یہ قافلہ 1 مہینہ تک جو ہے یہ کوفہ کے اندر رہا ہے. کتنی دیر کم و بیش؟ کتنی دیر؟ 1 مہینہ کم و بیش. بعد نے تو ڈیٹ تک لکھی ہے کہ 14 محرم الحرام کو یہ قافلہ کوفہ میں آیا تھا اور 17 صفر کو یہ قافلہ جو تھا یہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا ہے. 1 مہینہ یہ قافلہ کم و بیش کوفہ میں ٹھہرا. مہینہ ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ تھی کہ وہ یزید کو خط لکھا، پھر خط کا انتظار کیا کہ اب قیدیوں کے ساتھ اور ان سروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، پھر اس کی طرف سے لیٹر آیا، پھر لیٹر کے آنے اور جانے میں سازگار وقت لگتا تھا. سو کم و بیش 1 مہینہ کے قریب خاندان نبوت کا یہ قافلہ جو تھا یہ کوفہ کے اندر ٹھہرا. اس کے بعد جب وہاں سے ہوویتستاد سے دمشق سے وہ حکم آ گیا کہ ان قافلے والوں کو دمشق میں یزید کے دربار میں بھیج دو، پھر اس نے یہاں سے اس قافلے کو آگے جو تھا وہ روانہ کیا. کم و بیش بعض روایات یہ ہیں کہ اس قافلے کے ساتھ اس نے 5000 فوجیوں کا ایک دستہ بھیجا. کتنے فوجیوں کا؟ کم و بیش 5000 فوجیوں کا دستہ بھیجا اس نے، چونکہ پھر بھی ان کو اتنا تو پتا تھا یہ نواسے رسول ہیں، یہ خاندان نبوت ہے، کہ کہیں کسی علاقے میں کوئی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ عوامی رد عمل نہ آ جائے، ریئیکٹ نہ آ جائے. اس کو روکنے کے لیے اتنی بڑی فوج کا دستہ اس مختصر سے قافلے کے ساتھ اس نے بھیجا. مگر اس میں مختلف آراء ہیں، ایک آراء 5000 دستے کی بھی ہے اور یہ قرین قیاس ہے. پھر اگلی بات، یہ قافلہ جو ہے یہ قافلہ کوفہ سے سیدھا دمشق نہیں بھیجا گیا. آپ لوگ باتوں کو سن رہے ہیں، یاد رکھیں یہ تاریخی حقائق ہے. بالعموم کربلا کے بعد کے واقعات بالعموم جو ہے وہ بیان میں آتی بہت کم ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سن لیں تو ہاں کرما لگا بعد یوٹیوب لا کے تو سن لیں، منتہا نہ سن لیں. کوفہ سے سیدھا دمشق اگر جائیں، کوفہ سے سیدھا دمشق جائیں تو اس دور میں کم و بیش جو ہے وہ فاصلہ تقریباً 775 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 775 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تقریباً کم و بیش. تب بھی رستہ باقاعدہ طور پر تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے، تب بھی کوفہ سے جو ڈائریکٹ رستہ دمشق جاتا تھا وہ موجود تھا، اور اس رستے پر جو معروف تھا، جو پاپولر تھا، جس سے لوگ شنت تھے، جس پہ لوگ آتے جاتے تھے، عبید اللہ ابن زیاد نے اس رستے سے اس قافلہ کو نہیں بھیجا. اس کی بھی ایک وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ وہ کسی بغاوت سے بچنا چاہتے تھے کہ پبلک پلیس سے اگر اس قافلے کو بھیجیں گے تو پھر پبلک کے ریئیکٹ کا خطرہ موجود رہے گا. اس لیے اس قافلے کو دور دراز رستوں سے، اوشنت رستوں سے، وہ رستے جن پر زیادہ سفر نہیں تھا کیا جاتا، اور اس قافلے کو کوفہ سے سیدھا دمشق بھیجنے کی بجائے پہلے کوفہ سے اس کو موصل بھیجا گیا، موصل سے ہمس بھیجا گیا، اور ہمس سے اس کو دمشق بھیجا گیا. اس طرح اس قافلے نے جو کم و بیش سفر کیا وہ تقریباً 1250 کلومیٹر کا سفر ہے. یعنی نارمل رستے کی بجائے تقریباً 500 کلومیٹر کا زیادہ جو تھا اضافی سفر کروایا گیا، ویرانوں میں، جنگلوں میں، غیر معروف راستوں پر. اور سفر آپ کو پتا ہے گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، اور اس کیفیت کے اندر سفر کرنا کتنا مشکل ہوگا. تاریخی روایات کے مطابق کوفہ سے لے کر دمشق تک یہ قافلہ کم و بیش 23 ڈیفرنٹ پلیسز پہ اس قافلے نے قیام کیا. 23 مختلف منازل اس کی جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہیں، جو معتدل روایت ہے. اس حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ قافلہ جو تھا وہ قیام کر رہا تھا. پہلی منزل پر جب قیام کیا، اب اس رستے کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں. شہادت ہو گئی تھی مگر سر حسین سے کرامات حسین ظاہر ہو رہی تھی. آپ کے سر انور کی کرامات کے کئی واقعات اس رستے کے اندر ظاہر. پہلی منزل جس پر ان ظالموں نے قیام کیا، حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، اور پھر خاندان کے ساتھ جتنے بھی شہداء کے سر تھے وہ سارے جو تھے وہ کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، پورا رستہ پھرائے گئے. اندازہ کیجئے نا کہاں پہ کربلا تھا. کربلا سے کوفہ کا بھی سفر تقریباً 90 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کا سفر تھا. وہاں سے یہ 1250 کلومیٹر کم و بیش سفر کروا کے تو دمشق بھیجا گیا، اور اس سارے سفر میں اہل بیت نبوت کے مبارک سر جو ہیں وہ قافلے کے ساتھ موجود تھے.
ایک طرف انہیں عوامی بغاوت کا خطرہ تھا تو دوسری طرف لوگوں کے اوپر دہشت قائم کرنا چاہتے تھے. دہشت گردانہ سوچ تھی, ٹیرورسٹ ہونے کی سوچ تھی, لوگوں کے اوپر دہشت قائم کرنا چاہتے تھے. دیکھو ہمارے خلاف عملی اقدام کیا تو ہم نے نواسے رسول کو بھی معاذ اللہ نہیں چھوڑا. پہلی منزل جس پر مورخین نے لکھا, پہلی منزل جس مقام پر اس قافلے نے قیام کیا, اس مقام پر رکے تو غیب سے ایک لوہے کا قلم جو تھا وہ ظاہر ہوا اور اس نے دیوار پر ایک شعر لکھا. اللہ اکبر. اور وہ شعر کیا تھا؟ اترجو امتان قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ غیب سے قلم ظاہر ہوا جہاں پہ وہ ٹھہرے تھے, دیوار پر اس نے یہ شعر لکھا. اللہ اکبر. اترجو امتان قتلت حسینہ اترجو امتان قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. قلم نے لکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین پاک کو شہید کر دیا, کیا وہ لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ حسین کے نانا قیامت والے دنوں کی شفاعت کریں گے؟ میں کیا وہ لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک طرف نبی کے نواسے کو شہید کریں تو دوسری طرف اس بات کی بھی توقع کریں گے روز محشر وہ بخشے بھی جائیں گے؟ کیسی فضول توقع ہے. اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا جو لوگ حسین پاک کو شہید کرنے والے ہیں وہ بھی یہ گمان رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ان کو بھی حسین پاک کی نانا کی شفاعت ملے گی؟ پہلی منزل پر یہ کرامت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر. قافلہ آگے جا رہا تھا. قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا جس مقام پہ ساتھ پہاڑی کے اوپر ایک یہودی کا قلعہ تھا. ایک یہودی کا قلعہ تھا پہاڑی کے اوپر, نیچے جو تھا وہ قافلہ موجود تھا. اس یہودی نے جب منظر دیکھا کہ کوئی قافلہ جنگی قافلہ لگتا ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے سر جو ہے وہ نیزوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں, تو وہ اس میں دلچسپی کے لیے اپنے قلعے سے نیچے اتر آیا. یحییٰ نام تھا اس یہودی کا. کیا نام تھا؟ یحییٰ اس کا نام تھا. وہ نیچے اتر آیا. نیچے آ کے تو پوچھنے لگ گیا بھئی یہ کیا ہے, کہاں سے چلے ہو, یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے وہ سارا جو تھا وہ بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا, تو ہم اب ان کو لے کے تو دمشق یزید کے پاس جا رہے ہیں. کہتا ہے کہ یہ جو سارے سر نے نیزوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھائے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں. یہ کون ہے؟ حسین ابن علی. انہوں نے کہا علی کون ہے؟ انہوں نے کہا علی ہے خلیفہ راشد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اس نے کہا اس میں حسین کون ہے؟ کہتے ہیں وہ حسین ہے. قافلے والوں نے بتایا. کہتے ہیں ان کی ماں کا کیا نام ہے, ان کی والدہ کا کیا نام ہے, والدہ مطہرہ کا. انہوں نے کہا ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. کہتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی کی اولاد. وہ جو سارے چہرے ہیں جو نیزوں کے اوپر چڑھائے ان کی زیارت کر رہا ہے. اچانک اس نے دیکھا کہ جو حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے, آپ کے ہونٹ مبارک جو وہ حرکت کر رہے ہیں. ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں. آگے بڑھ کے اپنے کان جو ہے وہ قریب کیے تو سر حسین سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی.
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ آیت بھی اس نے سنی کہ سر حسین تلاوت قرآن کر رہا، اور جو آیت کریمہ کا حصہ اس نے سنا، اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس رخ پلٹا کھاتے ہیں۔ اس نے جب وہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی وہ کرامت دیکھ کر وہ یحییٰ نامی یہودی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جس کے نواسے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ بعد شہادت بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کے نانا کا دین بھی سچا دین ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کرامات آپ کی جو تھی، یہ اس طرح رستے میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے قافلہ ایک اور مقام تک پہنچا۔ اس مقام پر قافلہ جب پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا۔ رات کے وقت قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو وہ جو جگہ تھی، وہ جو وہاں پر ایک عیسائی بندہ رہتا تھا، اس جگہ پر اس کی دیوار کے ساتھ انہوں نے نیزے رکھے جن کے اوپر مبارک سر تھے۔ خود لوگ جو تھے وہ آرام کرنے لگ گئے۔ اس عیسائی نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور سے نور نکلتا ہے اور آسمانوں تک جاتا ہے، چہرے انور نورانی۔ وہی منظر دیکھ کر نیچے اتر آیا قافلے والوں کو پاس، ان کو کہتے ہیں یہ سر کس کے ہیں؟ انہوں نے ساری داستان بیان کی۔ وہ حیران ہوا، اور اس کا جملہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر ڈالا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ہم نے نبی کے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ ان کہا کہ وہ نواسا جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی یہ ہے، اس نے کہا کتنی بری قوم ہو تم، بئسل قوم کے الفاظ ہیں تاریخ کے اندر، کیا اتنے برے لوگ ہو تم، اتنے برے لوگ ہو۔ عیسائی آگے سے کہتا ہو، کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوتا تو ہم خدا کی قسم سر آنکھوں میں بٹھاتے۔ تم کتنی بری قوم ہو، تم نے اپنے بیٹے، اپنے نبی کے بیٹے کو اسی پر کر ڈالا، اتنے برے لوگ ہو تو۔ کیا اگر حضرت عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم تو 100 شکر کرتے، اس کی عزت کرتے، احترام کرتے، تعظیم کرتے، اس کے آگے بچھ جاتے، اپنی آنکھیں اس کی زیارت کے لیے بچھا رکھتے۔ بے سر قوم، تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو ہی شہید کر ڈالا ہے۔ وہ جو انوار و تجلیات اس نے دیکھ، اس نے کہا اچھا ایک کام کرو کہ مجھے یہ مبارک سر جو ہے یہ ایک رات کے لیے مجھے دے دو، اور ان کے ساتھ ان کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ بھی ایک رات آج کی جو ہے ان کو میرے پاس، میرے کلیسا میں، میری عبادت گاہ میں آرام کرنے دو۔ زیادہ جگہ نہیں ہے، میں زیادہ لوگوں کو اندر بلا نہیں سکتا، تم لوگ باہر رہو، اور خاندان نبوت اور یہ مبارک سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو۔ وہ پسو پیش کرنے لگے تھے دنیا کے پجاری۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، پیسے بھی دوں گا، دینار بھی دوں گا، گولڈ بھی دوں گا، سارا کچھ دوں گا، مگر ایک رات کے لیے ان کو میرے پاس آرام کر لینے دو۔ خیر دیناروں کا سن کر مان گئے۔ وہ ایسا عظیم آدمی تھا، وہ لے گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اندر لے جا کے اس نے آپ کے سر مبارک کو غسل کروایا، سفر کا گرد و غبار آپ کے چہرے انور سے، زلفوں سے ہٹایا، پھر سر کو اونچی جگہ پر رکھا، اور اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آپ کو اتنا عرض کرتا ہوں، صرف اتنا میں کہتا ہوں آپ کی بات میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو دیکھ لیا ہے منظر آپ کی شان و عظمت کا، تو میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں دنیا میں۔ کوئی اور بندہ میری بات مانے یا نہ مانے،
میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے نانا جان کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ جو انوار و تجلیات اس نے دیکھ لیے، اس نے اس کی ساری جو کفر تھا، شرک تھا، اس کو دور کر دیا۔ شکر میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جب حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ساری رات اس نے رکھا، زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور ان کو درہم و دینار دیے جو ان کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا تھا، ان کو سارے پیسے دیے، اور خود دوسرے روز نکل کے اس کلیسا سے اللہ کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ کیسے بدبخت لوگ تھے، میں کہتا ہوں، کہ جن کے پاس زندہ سلامت نبی کا نواسا آیا اور انہوں نے شہید کر ڈالا، اور کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد شہادت امام حسین سے محبت اور عطا کیا، اللہ نے ان کے کفر کو ایمان سے بدل ڈالا۔ وہ درہم و دینار انہوں نے جو لیے، جب دمشق کے قریب گئے آپس میں بانٹنے لگے تو قدرت خدا کی وہ درہم و دینار بھی مٹی کے ٹھیکروں میں تبدیل ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا یہ جو سفر ہے، یہ کوفہ سے لے کر دمشق تک جو تھا، یہ جاری و ساری رہا۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے تو میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر جو ہیں شہدائے کربلا کے، یہ واقعہ دو طرح سے تاریخ میں آیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اسکلان کی جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ کس جگہ پر؟ اسکلان پر۔ اور وہاں پہ جس شخص کے ساتھ پیش ہے ان کا نام زریر جو ہے وہ کتب تاریخ کے اندر آیا ہے۔ کیا نام ہے؟ زریر ان کا نام ہے۔ بعض کتب کے اندر یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ دمشق کے قریب کسی چھوٹے گاؤں میں جا کر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ سفر لمبا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ جو ہے یہ دو مرتبہ پیش آیا، ایک دفعہ ان کے ساتھ اور ایک دفعہ دوسری جگہ پر، یہ بھی ممکنات میں سے۔ دمشق کے قریب جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، ہویت ساد اور کیپٹل سٹی سے پہلے جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر جو تھا انہوں نے جس شہر کے اندر، جس چھوٹے گاؤں کے اندر قافلہ نے پہنچنا تھا، انہوں نے پہلے معاذ اللہ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورے شہر کو سجایا کہ حسین کا سر جو ہے وہ شہر کے اندر آ رہا، خوش ہونے کے لیے، سیلیبریشن کے لیے۔ خیر، خاندان نبوت کا یہ قافلہ وہاں پہ جا پہنچا شہر کے اندر۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ، آپ تجارت اور بزنس کے لیے ان علاقوں میں گئے ہوئے تھے اور بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، کافی عمر کا حصہ گزر چکا ہوا تھا۔ آپ جب اس قافلے کے قریب پہنچے تو حضرت سہل بن سعد خود اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس قافلے کے قریب پہنچا، پہلے تو میں نے دیکھا شہر کے اندر عجیب صورتحال ہے، ڈھول باجے تماشے سارا سسٹم ہے۔ میں نے پوچھا شہر والوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک گروپ تھا جس نے بادشاہ وقت کی مخالفت کر دی تھی، اس کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے، اس کے سر یہاں سے گزرنے والے ہیں، تو ہم اس سے سیلیبریشن کے لیے جمع ہوئیں گے، بادشاہ کو خدا نے بڑی عزت دی۔ خیر آپ نے بات سن لی، تھوڑا وقت گزرا تو خاندان نبوت کا قافلہ جو تھا وہ شہر کے اندر داخل ہوا، وہاں سے گزر کے آگے دمشق کی طرف جانا تھا۔ جب وہاں پہ قافلہ داخل ہوا تو حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ قافلہ پتہ تو چلے یہ لوگ تھے کون جنہوں نے یہ کام کیا اور جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جن کے اوپر حکومت نے یہ سارا معاملہ کیا، یہ لوگ کون تھے؟ تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا یہ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین تھے۔ حضرت صاحب سعدی کہتے ہیں کہ میں نے جب قافلے کو دیکھا
اور اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے کے اوپر چڑھا ہوا دیکھا تو فرماتے میں بھی اختیار ہو گیا. باقی سارا شہر تو ڈھول بجا رہا تھا اور تماشے کر رہا تھا. تو حضرت اسحاق فرماتے میری چیخیں نکل گئی, میں رو پڑا. فرماتے جب میں رویا تو اس قافلے میں سے ایک اونٹ پر ایک چھوٹی بچی سوار تھی. وہ مجھے پوچھتی ہے بابا جی باقی سارے شہر تو بڑا خوشی, آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی میں تو بعد میں بتاؤں گا, مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. حضرت سال کہتے ہیں کہ اس بیٹی نے جواب دیا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. فرماتے جب میں نے یہ سنا کہ امام پاک کی بیٹی اونٹ کے اوپر بیٹھی تو میری چیخیں اور بلند ہوگی. میں زاروں قطار ان کو دیکھ کے ان کی بات سن کے رویا. تو کہتی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آگے سے کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, میرا نام سہل ہے. فرماتی ہے کہ جب میں نے اتنا کہا کہ میں حضور کا صحابی ہوں تو فرماتی ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ارشاد فرمایا بابا جی یہ کام تو کرتے جاؤ, یہ ہمارے اونٹ جہاں پہ چل رہے ہیں اس اونٹوں کے قافلے کے ساتھ ساتھ حضرت امام پاک کا سر بھی چل رہا ہے. یہ جس بندے کے ہاتھ میں سر ہے آپ جا کے اس کو کہیے کہ یہ اونٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کے سر انور کو لے کے نہ چلے بلکہ سر انور کو جو ہے وہ قافلے سے آگے لے کر چلے, قافلے کے آگے آگے چلا جائے, ہمارے ساتھ پہلو بے پہلو ساتھ اونٹوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہ چلے, آپ کے سر انور کو آگے لے کے چلا جائے. فرماتے میں نے عرض کی حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ سیدہ سکینہ نے مجھے ارشاد فرمایا بابا جی جب لوگ ہمارا تماشا دیکھتے ہیں تو سر حسین کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جب سر حسین کو دیکھنے کے لیے ہمارے اونٹوں کے قریب آتے ہیں ہماری بے پردگی ہوتی ہے, ہمارا پردہ نہیں رہتا. ان کو بولو میرے بابا کے سر کو آگے لے جائیں تو لوگ حسین کا سر دیکھیں گے تو ہمارا پردہ وہ موجود رہے گا, ہم با پردہ تو رہیں گے, لوگوں کی نظر ہمارے لباسوں کے اوپر تو نہیں پڑے گی. ان کو دو میرے بابا کے سر کو آگے لے جائیں. سر کہتے ہیں میں نے اس نامراد کو 400 درہم دیا تو وہ سر لے کے آگے چلا گیا. میں اس سے زیادہ کیا واقعہ کربلا بیان کروں. اہل بیت اطہار کہ وہ مقدس کہ جن کی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ماتھے سے چادر پیچھے ہو جائے سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے, جن کی عظمتوں کا یہ عالم, جن شہزادیوں کی عظمتوں کا یہ عالم, ان کو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر پھرایا گیا مگر ان کو اپنے پردے کا وہ خیال, ان کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا وہ خیال یہی بتاتا ہے کہ یہی خاندان نبوت کی عظمت ہے, یہی خاندان نبوت کا مقام ہے. اس حالت میں جب سارا کچھ ظاہری طور پر لوٹا جا چکا ہے, جب بھائیوں کے سر سامنے نیزوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں, جب والد گرامی کا سر سامنے نیزے کے اوپر نظر آ رہا ہے, جب سارا قافلہ لٹ گیا ہے, اس حالت میں بھی سیدہ زہرا پاک کی وہ بیٹی اور سیدہ خاتون جنت کی وہ پوتی اور سیدنا امام حسین کی وہ بیٹی ان کو اگر خیال ہے تو اس حالت میں بھی اپنے پردے کا خیال ہے کہ غیر محرم کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. یہی وہ راستہ ہے جو راستہ اہل بیت نبوت ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, کچھ شاید سوشل میڈیا کے اوپر سن بھی رہی ہوں. یاد رکھیے ہماری محافل کی, ہمارے لنگر کی اہل بیت اطہار کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ جو آلریڈی جو حضور کی زبان پاک سے جن کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا گیا ہو ان کے لیے کوئی ختم پڑے یا نہ پڑے ان کا درجہ تو پہلے ہی رب نے اتنا بلند کر دیا. جن کی والدہ مطہرہ کو حضور نے پہلے ہی جنتی عورتوں کی سردار فرما دیا ہو ان کے لیے کوئی لنگر پکائے یا نہ پکائے ان کا درجہ تو پہلے حضور نے بلند فرما دیا ہے. مگر ان کے رستے کو بھول جانا,
ختم دلاتے رہنا، مساجد میں آتے رہنا، مگر ان کے رستے کو بھول جانا، تو یہ تو پھر اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہ ہوا۔ ابھی کچھ لوگ، اللہ کا شکر ہے، مساجد میں کچھ لوگ آتے ہیں تو اپنے کچھ اسلامی ماحول کے اندر آ جاتے ہیں، مگر دیکھیے جو مسجد کا رب ہے وہی شادی حال کا بھی رب ہے، کہ وہاں پہ رب اور ہو جاتا ہے۔ جو مسجد کا رب ہے، جو مسجد میں دیکھتا ہے، وہی سالگرہ کی تقریب میں بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ میں، تکلیف میں اس کی دعا کو قبول کرے، اس کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر خوشی اور نعمت ہو اس وقت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرے۔ جو دکھ میں چاہتا ہے، مصیبت میں چاہتا ہے، رنج و عالم میں چاہتا ہے، رنج و عالم میں چاہتا ہے کہ رب اس کی دعا کو قبول کر لے، فرمایا تو خوشی میں بھی تو رب کو یاد کرے۔ جس کی خوشی شریعت کے مطابق نہیں، وہ پھر غم اور دکھ اور تکلیف میں رب کو پکارے تو رب تو ویسے بے نیاز ہے، وہ کیوں جواب دے اس کی پکار کا؟ اس سے بڑھ کر سبب کوئی نہیں کربلا کی اس واقعے کا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کی مقدس عورتوں کے رستے پر آ جائیں، یہی سارا سبق ہے۔ پردے سے بڑھ کر عظیم چیز کوئی نہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ اکرام کو، فرمایا میرے صحابہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ حضور علی پاک بھی محفل کے اندر حاضر تھے، گھر تشریف لائے۔ حضور سیدہ خاتون جنت سے پوچھا، آج آپ کے بابا جان نے، امام الانبیاء نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو آپ جواب دیجیے، میں صبح جا کے حضور کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ فرمایا سیدہ خاتون جنت نے، فرمایا عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ یہ سیدہ زہرا پاک کا جواب ہے۔ اب حالت یہ ہے، میں اس حالت کی طرف جاتا نہیں ہوں، مگر حالت یہ ہے وہ قابل رحم حالت ہے، قابل غور و فکر حالت ہے۔ ہم نے یہ جو تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ مذہب ہے، یہ دنیا ہے، آئیے اہل بیت اطہار کا سب اس تقسیم کو دور کر دیں۔ ہر جگہ کا خدا ایک ہے، دین ایک نظام کا نام ہے، سسٹم آف لائف کا نام ہے، یہ بالکل کسی رسم کو قبول کرتا نہیں ہے۔ کوئی ایسی خوشخبریاں موجود نہیں ہیں کہ مسجد کے اندر آ کے دین کے مطابق بیٹھنے اٹھنے والے لوگ مسجد سے نکلتے ہی دین کو بھول جائیں تو خدا پھر بھی راضی ہے۔ باخدا کوئی ایسی خوشخبری ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اگر نہیں ہے اور قطعاً نہیں ہے تو دین مسجد ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہاں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار اور حضور کے اصحاب کرام ان کی محبت میں ہم سب کو زندہ رکھے، اور ان کی عظمت و وجاہت جو انہیں بارگاہ الہی میں حاصل ہے اس کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔